अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे और डायरेक्टली मौजू पे आने से पहले आपको ये बताते हैं कि आज DGISPR ने क्या बात कही। उनकी ब्रीफिंग में एक अहम नुक्ता ये था कि आज उन्होंने कराची के हवाले से भी स्पेसिफिक होकर बात की और इससे पहले हम वजीर आला सिंध और वजीर आजम की तरफ से स्टेटमेंट सुनते थे सिंध के बारे में, कराची ऑपरेशन के बारे में, लेकिन क्या वजह है कि अब हमें DGISPR की तरफ से एक ब्रीफिंग की जरूरत पड़ी। DGISPR की ब्रीफिंग के अहम नुकात क्या थे, पहले आपसे वो शेयर करते हैं। कराची में अब तक 7,000 से ज्यादा ऑपरेशन में 12,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हुए, तकरीबन 9,000 छोटे बड़े हथियार और 4 लाख से ज्यादा गोलियां बरामद की गई। ऑपरेशन के दौरान अलकायदा बरसगीर के नायब अमीर समेत 94 खतरनाक दहशतगर्दों को पकड़ा गया। दहशतगर्दी के वाकयात में अलकायदा बरसगीर, कलअदम TTP, कलअदम लश्कर जंगी मुलव्वस है। ये गिरोह कराची एयरपोर्ट हमला, कामरा एयरबेस, ISI सखर दफ्तर पर हमले में मुलव्वस है। चौधरी असलम को भी इन्हीं दहशतगर्दों ने हलाक किया। इस ग्रुप के मसना, नईम बुखारी और साबिर खान नामी दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। इन दहशतगर्दों ने हैदराबाद जेल तोड़ने का मंसूबा भी बनाया जिसे नाकाम बना दिया गया। इनका मकसद 35 से 40 कैदियों को हलाक और दहशतगर्द खालिद उमर शेख और शहजाद अहमद समेत 100 से ज्यादा कैदियों को रिहा कराना था। कराची ऑपरेशन से टारगेट किलिंग 69%, भत्ताखोरी 85% और अगवा बराए तावान 90% कम हुआ। इस ब्रीफिंग के बाद वो 4 अहम सवाल जो समझने वालों के जहनों में उठते हैं वो ये हैं, जिन पर हम आगे जाके मुफस्सिल बात भी करेंगे कि DGISPR की कराची ऑपरेशन पर ब्रीफिंग से क्या मैसेज मिलता है। कराची में अलकायदा, बरसगीर, TTP, लश्कर जंगी की मौजूदगी से शहर कितना गैर महफूज है। कराची ऑपरेशन पर वजीर आला, वजीर आजम के दावों से अवाम मुतमईन नहीं थी। कराची के तालीमी इदारों में दहशतगर्दों के नेटवर्क और दाइश की सरगोशियां और मुतजाद बयानात के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और मुझे ज्वाइन किया है ताहिर मशदी ने, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, वो रिटायर्ड कर्नल है, फौजी भी रह चुके हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इन मामलों को समझते हैं। आसिम सजाद अख्तर तज्जिया निगार हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉलम लिखते हैं। डॉक्टर फरीद पराचा साहब ने, रहनुमा जमात इस्लामी है, मुझे ज्वाइन किया है, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। ताहिर मशदी साहब, आप बताएं कि कराची के हवाले से जो ब्रीफिंग आज DGISPR ने दी है, क्या अवाम मुतमईन नहीं थी इसीलिए उनको ये ब्रीफिंग देने की जरूरत पड़ी? वज़ीर आला से नवाज शरीफ से नहीं थी? मैं कहता हूँ इन्होंने टाइमली दी है। अवाम वाकई चाहती थी कि इस किस्म की कोई ब्रीफिंग हो, क्योंकि ये जो आखिरी साल 2 साल में जो हुआ है, ये जो ओरिएंटेशन थी पूरे ऑपरेशन की, या मीडिया हाइप था कि जी वो MQM को पकड़ा गया, तो ये गया तो 300 आदमी पकड़े गए, तो 200 आदमी पकड़े गए। और जो असल था, जो कि अल्ताफ हुसैन साहब ने आवाज़ उनकी बैठ गई कह के 2 साल पहले, 3 साल पहले, कि तालिबानाइजेशन है कराची में। कराची में पूरे इलाके जो हैं वो अंडर तालिबान रूल है, वहाँ पे तालिबान के कोर्ट चलते हैं, वहाँ पे तालिबान का रूल इस तरह है, रेट ऑफ द स्टेट है ही नहीं। उनके साथ साथ तालिबान एक कवर दे रहा है, और एक जितनी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं, लश्कर जंगी है और दूसरी जितनी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं, फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्रिमिनल गैंग्स हैं, क्रिमिनल जो ऑपरेटिव्स हैं, जैसे लियारी गैंग्स हैं, ये सब के सब उस एम्ब्रेला में आगे हुए हैं। और आप देखें, आप बैंक रॉबरीज ये लोग करते थे, क्योंकि इनको बिग मनी चाहिए, बहुत बड़ा पैसे के पीछे ये जाते हैं। किडनैपिंग और रैंसम कम हुई है क्योंकि इन लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है। किडनैपिंग और रैंसम में ये 5-5 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए मांगते थे एक शरीफ आदमी से। तो ये क्रिमिनल गैंग जो हैं, इनका भी सेम सिचुएशन थी, जो कि खुद अजहर बलोच सब खुद कह रहा है कि मैं कितनी लेता था, क्या करता था। तो उसके बाद जितने भी ऑपरेशन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने इन लोगों के फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ किए, या दहशतगर्दों के खिलाफ, या जो तालिबान वगैरह, इनके ऊपर फायरिंग हुई, इनके ऊपर मुकाबले हुए। जब वो गए क्रिमिनल गैंग्स में लियारी में, उनके ऊपर फायरिंग हुई। जब इन्होंने बाकी कराची के ऊपर जब भी ऑपरेशन किया, किसी ने फायर बैक नहीं किया, किसी के साथ पुलिस मुकाबले नहीं हुए। मगर अब ये क्योंकि
آپ دیکھیں پوری لسٹ میں ایم کیو کا نام نہیں ہے, اور یہ بالکل اصل حقیقت ہے. ٹھیک ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز, سپریم کورٹ نے کہا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میں بیڈ ایلیمنٹس ہیں, ان کو نکال دینا چاہیے, ان کو کرمنل سمجھنا چاہیے اور ان کے اوپر کرمنل ایکشن لینا چاہیے, مگر ڈیو پروسیس آف لا فالو کرو, ان اکارڈنس ود لا فالو کرو, اور ہر چیز کو آپ صحیح لو. جب آپ وار آن ٹیرر ہیں, جب ان کے ساتھ جنگ ہماری طالبان کے ساتھ ہے, تو ان کو کیوں اتنی دیر چھوڑا ہوا تھا, کیوں اتنی دیر ان کو آپریٹ کرنے دیا تھا. داعش ادھر ہے, اگین الطاف حسین صاحب نے ہر پاکستان کے ہر چینل کے اوپر 1 گھنٹے کی تقریر کی تھی, داعش کی پوری ایکسپلین کی تھی کہ کدھر کدھر ہے پاکستان میں. کسی نے سنا نہیں, سال پہلے. اور باقی مہمانوں کو بھی شامل کرتے ہیں. آصم, آپ کے نزدیک کیا میسج ملتا ہے DGI کی اس بریفنگ سے؟ مجھے تو کوئی ایسا میسج نہیں ملتا جو کہ ہم کئی سالوں سے سنتے رہے. اس معاملے کو 14-15 سال تو کم از کم ہو چکے ہیں کہ جب سے یہ برائے نام دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے, اور ان گنت آپریشن ہوئے ہیں, ان گنت رہنما کالعدم تنظیموں کے پکڑے گئے ہیں, ان گنت تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کو کوئی کنٹرول بھی نہیں کر سکتا, تعلیمی اداروں کو بھی اب کوئی محفوظ نہیں کر سکتا. یعنی کہ ساری چیز کے بعد, ان سارے اعداد و شمار کے بعد پتہ نہیں یعنی کہ کتنے ہزار دہشت گرد ان سارے آپریشنز میں مارے بھی گئے ہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سماج کے اندر یہ بیماری کم ہوئی, 85%, کڈنیپنگ اور رینسم کے کیسز کم ہوئے 90%, یہ پرسنٹیج سیٹسفائی نہیں کرتی آپ کو؟ نہیں, یہ تو اعداد و شمار سرکار ہمیں پیش کرتا رہتا ہے, اور وہ مسلسل پیش کرتا رہتا ہے. یعنی کہ آپ نے ایک ذکر یہ بھی کیا تھا کہ پتہ نہیں کون سی کوئی بڑی القاعدہ یا کس کی کوئی رہنما پکڑا گیا. ایسے تو ان گنت رہنما ہم نے سنے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے پکڑے جاتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد. کہیں کراچی سے پکڑا جاتا ہے, کہیں باجوڑ سے پکڑا جاتا ہے, کہیں پشاور سے پکڑا جاتا ہے. کیا آپ کے نزدیک یہ بھی ایک بڑی بات نہیں کہ ڈینیل پرل کی قاتل خالد شیخ کو رہا کروانے کی سازش کو بھی ناکام بنایا گیا؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے کہ سازش ناکام, کسی ایک واقعہ کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا. سوال یہ ہے کہ اتنی سازشیں ہوتی کیسی چلی جاتی ہیں. سوال تو یہ ہے نا کہ اگر ہم 15 سال سے اس جنگ کو لڑتے آ رہے ہیں, اور ہم نے خود سرکار کے مطابق, فوجی سرکار کے مطابق اتنے سارے بندے پکڑ بھی لیے ہیں, جیلوں میں پھینک دیے ہیں, اب تو آپ ملٹری کورٹس کے ذریعے کتنوں کو آپ نے پھانسی بھی لٹکا دی, تو کتنے ہزار باقی ہیں. نہیں کہ میرے جیسے بندے کے لیے یہ سوال ہے کہ یہ جو ایک سارا اعداد و شمار کا ڈھیر ہے, یہ کب ختم ہوگا. یعنی کہ سماج کے اندر اتنی سارے دہشت گرد پڑے ہوئے ہیں, موجود ہیں, جو کسی بھی وقت پہ سر اٹھا لیتے ہیں, اور پھر ہمارا کام ہوتا ہے ان کو پکڑنا. تو یہ میرے لیے تو زیادہ بڑا سوال ہے کہ کون اس کو پیدا کر رہا ہے, کیا نظریات ہیں, ہمارا نصاب کیا ہمیں ہمارے بچوں کو سکھا رہا ہے, ہمارا میڈیا کیا ہمیں ہیٹ سپیچ سکھا رہا ہے کہ دہشت گردوں کی تعداد کبھی کم ہی نہیں ہوتی, بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ میں بریگیڈیئر حارث صاحب لے کے جاتی ہوں. بریگیڈیئر حارث صاحب, اعداد و شمار درجنوں پروگرامز ہم نیشنل ایکشن پلان پہ کر چکے ہیں, ضرب اثر پہ کر چکے ہیں. 335 لوگوں کو تو صرف سزائے موت دی ہے ملٹری کورٹس کے تھرو, لیکن ان کی پولیٹیکل افیلیشن کیا تھی, ان کا تعلق ایگزیکٹلی کس دہشت گرد گروپ سے تھا, انہوں نے کیا ایڈمٹ کیا, وہ کس کا ساتھ دے رہے تھے, وہ کیسے اس کا حصہ بنے, یہ ایکسپلینیشنز ہمیں نہیں دی جاتی ہیں. اور جیسے آصم نے بھی کہا کہ سازشیں ہوتی ہی کیوں ہیں. دیکھیں بطول بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن نہیں دی جاتی ہے, اس کا پرپز ہوتا ہے کیونکہ اس انفارمیشن سے when you keep doing 2+2 آپ کہیں نہ کہیں لیڈز لے کے ٹریلز کو پکڑتے رہتے ہیں, اور یہ چیزیں پبلک نہیں کی جاتی کیونکہ پبلک کرنے سے جو آئندہ پوٹینشیل جن کو پکڑنا ہوتا ہے وہ پرابلم ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بات ہے کہ ابھی تک بہت آپریشن ہوا اور ابھی رزلٹ اس کے سامنے ہے. پورا کراچی میرے خیال میں ہم سب رہتے ہیں, مجھے تو خاص طور پہ نظر آتا ہے جب رات کو میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے کراچی کی رونقیں بحال بھی ہو گئی ہیں, لیکن اس پہ عمل پورے طریقے سے اس وقت ہوگا جب آپ نے ضرب اثر کو بڑی کامیابی سے کمپلیٹ کر رہے ہیں. آپ نے 90% آپریشن کمپلیٹ کر لیا, کراچی کنٹرول کر لیا, لیکن اس کے ساتھ جب تک پوری قوم تو ساتھ ہے بٹ حکومت کا ابھی تک لیوک وارم ٹریٹمنٹ ہے, وہ پوری طرح ساتھ نہیں ہے. آپ کو نیشنل ایکشن پلان کو کمپلیٹ نہ کرنے پہ, اس پہ عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ابھی کور کمانڈر کانفرنس میں بات بھی ہوئی کہ پیسوں کی شارٹیج ہو رہی ہے, پرابلمز ہیں, اس لیے آپ نے دیکھا ڈی جی ایس پہ کبھی بیان بھی دیتے ہیں, میسج کرنے کیا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیوں نہیں ہوتا, آپ کو اگر فنڈنگ نیکٹا فعال کیوں نہیں کرتے,
اگر اس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ جوڈیشل ریفارمز ہوگی, ملٹری کورٹ 2 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے, تو آپ نے اس کے جوڈیشل ریفارمز کے لیے کیا سٹیپس لیے؟ کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا. مدرسوں ایک سوال لے لیجئے کہ ڈی جی ایس پی آر کو ضرورت کیوں پڑی کراچی کی سچویشن ایکسپلین کرنے کی؟ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کو کی بات سے ہم مطمئن کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ ان کا ہوم ورک ٹھیک کیوں نہیں تھا؟ وہ جو ایپیکس کمیٹیز کی اتنی میٹنگ جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی حصہ رہے, جس میں وزیر اعظم بھی حصہ رہے, ان کا ٹیم ورک کمزور کیوں پڑ رہا تھا؟ ان کی بریفنگ سے میڈیا سیٹسفائی کیوں نہیں تھا؟ یا جیسے طاہر مشہدی صاحب نے کہا کہ اس پوری بریفنگ میں ایم کیو ایم نہیں ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کی اگر ریٹ آف گورنمنٹ قائم ہو, لوگوں کا ٹرسٹ ہو پروونشل گورنمنٹ کے اوپر, پروونشل گورنمنٹ نظر آئے, ان کی جو منسٹرز ہیں وہ کام کرتے نظر آئیں, وہ افیکٹونیس دکھائیں, وہ اپنی کیننس دکھائیں, وہ اپنی پولیٹیکل ول دکھائیں, تو پھر یہ نہ چیف آرمی اسٹاف کو کراچی آنے کی ضرورت ہے, نہ یہاں پر ڈی جی ایس پی آر کو بریفنگ کی ضرورت, کیونکہ لوگوں میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. اور لوگوں کو کانفیڈنس دلانے کے لیے کہ آپ کی سیکورٹی فورسز آپ کے لیے کام کر رہی ہیں, انہوں نے کتنا کام کیا ہے, کیا کیا انہوں نے پروگریس شو کی ہے, اور آئندہ کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ پریس بریفنگ کی بھی گئی اور ڈیٹیل بریفنگ کی گئی. ٹھیک ہے فرید پراچا صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس بریفنگ سے یہ بات بھی واضح کی گئی کہ ٹی ٹی پی اور لشکر جنگی اور القاعدہ بر صغیر بھی موجود ہے. ایک طرف بڑی پرسنٹیج دکھاتے ہیں حالات ٹھیک ہونے کی, دوسری طرف نئے انکشافات کر دیتے ہیں کہ اب یہ وہ گروپ ہیں جو زیادہ فعال ہو گئے ہیں. تو بیلنس تو قائم ہے, حالات جتنے خراب ہو رہے ہیں اتنے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. آپ کتنے پر امید ہیں کہ کتنا شہر محفوظ ہو رہا ہے کراچی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بڑا بدقسمت شہر ہے کراچی, یہ 20-22 سالوں کی کہانی ہے, اور اس دوران جو ہے وہ لوگ انتہائی مشکل ترین حالات سے گزرتے رہے ہیں. پاکستان کا کوئی شہر, بلکہ شاید دنیا کے اندر بھی اتنا ڈسٹرب اور کوئی شہر نہیں ہے جتنا یہاں پہ ہوا ہے. بوری بند لاشیں ملی ہیں, بطہ خوری تھی, قبضے گروپ تھے, پھر اس کے بعد دہشت گردی, منظم گروہ, اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور یہ بات ہے کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ادھوری چھوڑ دی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد ایک دوسری قسط بتائی جاتی ہے, پھر ایک تیسری قسط لائی جاتی ہے, تو لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں آتی کہ جی معاملات اور مسائل کی گہرائی کیا ہے. ابھی جیسے ہمارے بھائی جناب طاہر مشہدی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کا نام نہیں ہے, مطلب سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا چیزیں اتنی سمپل ہیں جتنی یا یہ ان گروہوں کے نام لے کے جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہیں. ہونا چاہیے ایک یعنی معاملہ تو کوئی طالبان یا ایم کیو ایم یا کسی ایک گروہ کا نہیں ہے, معاملہ تو دہشت گردوں کا ہے. دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہیے, اور اس کی کوئی قسم بھی ہو اس کو ختم ہونا چاہیے. اب اس کے بعد یہ سوالات انہی لوگوں سے کہ جو آج یہ بریفنگ دے رہے ہیں, یہ بریفنگ بھی کہ جو بلدیہ فیکٹری کے اندر انسان جلائے گئے اور آپ نے ہی بریفنگ دی, آپ نے ہی بتایا, اتنے لوگ تھے, یہ لوگ تھے ان کے پیچھے, وہ معاملہ کہاں پہ گیا ہے. یہ آپ نے ہی بریفنگ دی کہ ایک آدمی نے 100 قتل کے اعتراف کیے ہیں, وہ لوگ کہاں گئے اور وہ معاملات کیوں جو ہے وہ لپیٹ دیے گئے. یہ آپ نے ہی اطلاع دی کہ راہ کے ایجنٹ جو ہے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, محکموں میں بھی موجود ہے, فلاں بھی ہے, یہ ساری چیزیں کہاں ہیں. اور کیا صاحب مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, ٹھیک ہے, میں نے وہ ایک بریک لینی ہے, جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ کراچی میں ٹارگٹ ویری کیوں کرتا رہتا ہے. یہ بات بھی بہت واضح ہوا, تو اس کا واضح ٹارگٹ ایم کیو ایم تھی, اور ایم کیو ایم کے حوالے سے کچھ بڑی چیزیں بھی سامنے آ رہی تھی, لیکن اس بریفنگ کے بعد سمت بالکل تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور پھر اس حوالے سے بات کریں گے کہ تعلیمی اداروں میں بھی کیا آپریشن کی ضرورت ہے, پھر آئی ایس ہے یا نہیں, ہم کنفیوزڈ کیوں ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, پھر ساتھ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فرید پراچا صاحب, ایک سوال آپ سے اور, یہ بتائیں کہ پہلے یہ تھا کہ جی ایم کیو ایم کے خلاف جب کارروائیاں ہو رہی ہیں, ایم کیو ایم میں کچھ اللیجڈ ملیٹنٹ ایلیمنٹ کے خلاف, تو یہ کہا جانے لگا کہ جی آپریشن پولیٹیسائزڈ ہو گیا, پیپلز پارٹی نے بھی کہا, ایم کیو ایم نے بھی کہا. اب اس بریفنگ کے بعد وہ پہلی والی بات بھول گئی ہے, اور کیا آپریشن کی صحیح سمت کا تعین کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل یہی بات بطول میں کہہ رہا تھا, اور بالکل آپ نے اسے سیکنڈ کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح یہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہو رہا ہے کہ ایک سیڑھی ایک طرف آپ چلتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد نیچے آتے ہیں, پھر اوپر چڑھتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟
یعنی یہ کہ ڈاکٹر آسم اس کا کیس ہسپتال استعمال دہشت گرد داخل وغیرہ 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 کرپشن کے معاملات کہاں ہیں وہ چیزیں. اسی طرح سے ہمیں یہ نہیں شوق ہے بلا یعنی اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تب بھی ایم کیو ایم پہ لگائی جائے, لیکن جو چیزیں آئی تھی یعنی بندے مارے گئے, وہ بندے مارے گئے, وہ 9 اپریل کو, وہ 12 مئی کو, وہ جو ہے وہ اس میں جو تھا 12 ربیع الاول, کوئی تو مارنے والا تھا. وہ کون ہے جن کے فوٹیج نظر آتے ہیں اور یہ معاملات کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. اور ٹھیک ہے کہ یعنی ہر گروہ دہشت گرد یہاں موجود ہے کراچی میں, اور ہر ایک کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے, اور اس کے اندر وہ جو فیکٹر جس کو 1-2 مرتبہ کہا بھی گیا لیکن اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا, کیا ہمارا دشمن ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے؟ یہ ٹھیک ہے پراٹھی صاحب آپ یہاں پہ رکیے گا. طاہر صاحب میں پہلے عاصم سجاد کا جواب دینا چاہ رہی ہوں, پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. عاصم آپ کے نزدیک بھی ایپیکس کمیٹی کی جو بریفنگ تھی وہ آپ کو ایک اور ڈائریکشن لے کے جاتی ہیں کہ پہلے انٹرنل تھریٹ کو ختم کریں, پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر دیکھیں کون سے کرمنل ایلیمنٹس ہیں, اور اس بریفنگ کے بعد ڈو یو تھنک دیٹ آپریشن از رینڈم اور اٹس فالوئنگ اے سرٹن ڈائریکشن؟ No, the operation is لفظ بندہ کیا استعمال کرے, مجھے تو ایک جیسے میں نے کہا نا, ایک 15 سال سے جب آپریشن چل رہا ہو اور معاملہ وہیں کا وہیں رہے تو یہ تو اس کو ٹوپی ڈرامہ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن جی بات یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں, آپ اپنے سماج کے اندر اس انتہا پسندی کو, جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں, جس کو آپ پرتشدد واقعات کہتے ہیں, ان کو قابو کرنے پر, تو پھر آپ کو خود ریاست کی اپنی پالیسیوں کو دیکھنا پڑے گا نا. یعنی کہ راجہ صاحب بیٹھ کر سن رہے ہیں, یعنی کہ جب ہم 40 سال پہلے جہاد کا چرچا کیا ریاست نے, اس وقت سوویٹ روس تھا اور ہم اس کو کفر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جہاد کرنا, پورا پاکستانی ریاست اس کے اس بینڈ ویگن پہ چل رہا تھا. 16 دسمبر کے بعد ایک سرٹن سینس آف یونٹی اور پالیسی میکنگ, یہ تو کہنے کی بات ہے نا, جیسے یہ کہنا ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عوام چاہتے, پتہ نہیں وہ کون سے عوام کی بات کر رہے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہر دوسرے دن بیانات سننے کے. ہم تو بیتاب نہیں ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک منتخب حکومت ہے, منتخب حکومت کو بااختیار ہونا چاہیے. یہ کون کہتا ہے کہ فوجی ادارے آ کر پریس کانفرنس کر کے وضاحت کرتے پھریں, یہ سب باتیں ہیں نا. یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ 16 دسمبر کے بعد اختیارات ہی دوسری طرف اس لیے منتقل ہو گئے کیونکہ وہاں پہ پار زیادہ تھی, معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ تھی. یہ تو بہت واضح چیز تھی. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں, یہ میں کہنے نہیں لی, یہ وہ جو نظر آ رہا ہے. نہیں ابھی ٹھیک ہے غلط ہے وہ دوسری بات ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر ہم تاریخ سے اپنے آپ کو ویسے ہی پس پردہ کرنا چاہتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے. یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ہم 70 سال تقریباً ہو چکے ہیں, آدھا سے زیادہ تو وقت ہماری فوج نے حکومت کی. پالیسی سازی کون کرتا ہے, فورن پالیسی کون بناتا ہے, تعلیمی نصاب پر کون فیصلہ کرتا ہے, یہ ساری بات اگر ہم ان باتوں کو کھولیں گے تو پھر جس کو آپ دہشت گردی کہہ رہی ہیں اس کے جو یعنی کہ اصل اسباب ہیں اس تک پہنچ سکتے ہیں. اگر ہم آپریشنوں پہ ایک آج اس کے خلاف کر لیا کل اس کے, ظاہر ہے پھر وہ سلیکٹیو ہوگا. کے ساتھ ایک اور پوائنٹ یہ جوڑ لیتے ہیں طاہر مرشدی صاحب کہ ایک ان کا پوائنٹ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر سویلین سیٹ اپ ایک منتخب حکومت موجود ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہی آ کے ایکسپلین کرے کہ حالات کیسے بہتر ہو رہے ہیں. اگر ایک دوسرے ادارے کا سربراہ آ کے ایکسپلین کرے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے انسٹیٹیوشن میں پرابلم ہے. یہ بہت واضح چیز ہے. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ چیز ود پیس آف ٹائم کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ بجائے کہ ہمارا سویلین سسٹم مضبوط ہو وہ پیرالائزڈ ہی نظر آ رہا ہے؟ نہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سویلین کا حکومت جو ہے مضبوط ہے. واٹ از ایڈ آف سول پاور؟ جب فوج کو یا پیراملٹری فورسز کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ دا پروونشل گورنمنٹ ہیونگ فیلڈ ریکویسٹ دی پاکستان آرمی ٹو ٹیک اوور. یہ جو ہے جب فیل ہو جاتی ہے نا پروونشل گورنمنٹ, اس کے لاء اینڈ آرڈر اپاراتس فیل ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہیلپ مانگتے ہیں. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ہماری پروونشل گورنمنٹ فیل ہو گئی تھی, اور انہوں نے فوج کی مدد خیبر پختونخوا میں اور رینجرز کی مدد سندھ میں اور ایف سی کی مدد بلوچستان میں بلائی ہوئی ہے بیکاز آف دے آر فیلڈ گورنمنٹس. آپ نے پوائنٹ ریز کیا, بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ آپریشن پولیٹیسائزڈ ہو گیا تھا
ये ऑपरेशन पोलिटिसाइज था इस वजह से क्योंकि पुलिस जो है सिंध की वो कंप्लीटली पोलिटिसाइज्ड है, कंप्लीटली करप्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सारे के सारे जितने एसपीज, आईजी, टीआईजी, सारे के सारे रिलेटिव्स हैं जो कि सर्विंग मिनिस्टर्स हैं सिंध और मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि ये आपकी रिजर्वेशन थी जो ओपन एंडेड रह गई है, और ये दूसरी ब्रीफिंग सामने आई है। एक पॉइंट और ले लीजिए ताहिर मशहदी साहब, आईएस की प्रेजेंस का क्या मामला है? अब इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिटिंग आईबी डीजीआईबी कहते हैं जी बिल्कुल खतरा मौजूद है, फॉरेन ऑफिस कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल ये कि जब तक अब बगदादी साहब आके कुछ खुद हेलो नहीं बोलेंगे, क्या तब तक इन लोगों ने यकीन नहीं करना, या जो एफिलिएशन है, जो हिमायत का ऐलान किया जा रहा है वो मैटर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप भी बहुत वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि थ्रेट मौजूद जो है ये बिल्कुल पिजन है, ये अपनी आंखें बंद कर देती है, ये समझती है कि प्रॉब्लम चले जाएगी। तालिबान के ऊपर इन्होंने सेम किया और इतना देर काटी, और जब हमारे बच्चों के गले काटे गए, जब हमारे बच्चों को बुरी तरह ये जालिमों ने, ये दरिंदों ने आके दरिंदापन सही तरह दिखाया और पूरे पाकिस्तान को जरा हिला के रख दिया कि हम अगर गैरतमंद कौम है तो आप अपने बच्चों की अगर हिफाजत नहीं कर सकते तो आप डूब मरो। तो फिर जाके हमारी कौम को थोड़ी सी इकट्ठी हुई, और मगर फेडरल गवर्नमेंट की आज भी पॉलिटिकल विल नहीं है। जितनी दहशतगर्द बैठे हुए हैं और सेफ हेवन में बैठे हुए हैं पंजाब में, किसी जगह पूरी दुनिया में नहीं है। सदर्न पंजाब, आई एम गिविंग ए फैक्चुअल फैक्ट, पॉपुलेशन वाइज पूरी दुनिया में इतने आपको फंडामेंटल नहीं मिलेंगे, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मिलेंगे, मिलिटेंट्स नहीं मिलेंगे जितने आज पंजाब में बैठे हुए हैं, चाहे वो सिपा साहबा के हैं, चाहे वो लश्कर जंगवी के हैं, चाहे वो तालिबान हैं, चाहे वो दाइश है। मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब से ये पूछेंगे कि आईएस की मौजूदगी के हवाले से कंफ्यूजन क्यों है, रिसर्च वर्क कितना वेरी क्यों करता है मुख्तलिफ इदारों का? एक ब्रेक फिर वापस आता है। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आईएस है या नहीं? देखें, पहले मैं एक बात क्लियर करूं, आसिम साहब ने बड़े एक पॉइंट दिया था कि ये टोपी ड्रामा है जो ये लड़ाई हो रही है। फौज ने बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस किए हैं, अगर आप देखें राह रास्त और राह निजात, सवात ऑपरेशन, साउथ वजिस्तान ऑपरेशन, और उसके बाद अब ज़रबे अज़्द जो है नॉर्थ वजिस्तान में हो रही है। ये आपको अंदाज़ा नहीं कि किस गैलेंट तरीके से वहाँ के फौज के ऑफिसर्स, ट्रूप्स जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। और ये फ्लाइट जाके उन शहदा के पेरेंट्स से पूछें या उनकी विडो से पूछें कि वो किस स्टेट में और कितने यंग और कितने वो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है कौन से रेजिमेंट में कितनी शहादत हुई, कैसे हुई, उन्होंने क्या कराची ऑपरेशन स्पेसिफिक बात कर रहे थे, जहां तक मुझे उनकी बात की समझ आई उन्होंने उन ऑपरेशन की बात नहीं की फ्रैंकली। भारत इसके बाद अभी मैं ये देखें, स्टेट ऑफ डिनाइल से हमें अभी निकलने की जरूरत है कि दाइश को अभी आपके सामने जनरल कैम्बल हैं जो नेटो फोर्स के कमांडर हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने भी बात की कि वहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए। और उसके साथ साथ हमें इस बात को अभी लेना चाहिए, अगर DGI भी आपके आके सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, अपर हाउस में आके ये बात करते हैं और हुकूमत की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वो नहीं है, तो ये एक डायकोटमी को हमें क्लियर करना चाहिए। सेकंड बात ये है कि अगर अभी कंट्रोल हो सकता है तो हमें फौरन करना चाहिए, क्योंकि आपकी कलदम जमातें जो हैं दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीज और दाइश और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं। इसकी क्योंकि पहले भी प्रॉक्सीज हो चुकी हैं, आपने देखा होगा कि पहले भी शिया सुन्नी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बहुत प्रॉक्सी है। वी कैन अफोर्ड एनीथिंग नाउ, और इसके लिए जरूरी बात है कि जो आज इदारों में भी इनकी इंटरफेरेंस पे आना है। ये मुझे बताइएगा कि एक तरफ हम ये बात करते हैं कि नेक्टा बनना चाहिए, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जो कि अब तक नहीं नजर आती, और तो फिर उसका रिजल्ट ये नजर आता है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री कुछ और कहती है, DGI भी कुछ और कहते हैं, दोनों सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और दोनों को ही नहीं पता कि आईएस है या नहीं। सो दिस इज द इशू। अगर आपने नेक्टा फॉल कर लिया होता, अगर आपने फंडिंग कर दी होती विच वाज वेरी मीगर कंपेयरिंग विद मेट्रो और ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइंस, हमारी नेशनल प्रायोरिटीज हमें वर्क करने की जरूरत है कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज क्या हैं। क्या हम दहशतगर्दी, इंतहापसंदी खत्म करना चाहते हैं और अपने वोट बैंक को और डेवलप करना चाहते हैं फोर्थ कमिंग इलेक्शंस के लिए, जिसमें आपको साहब ये बताइएगा कि तालीमी इदारों में भी क्या ऑपरेशन करें? लेकिन वहां पर आपको ऑपरेशन, वहां पर देखें, आपको वहां पर तालीमी निसाब चेंज करने की जरूरत है, उनको लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। आपको वहां पर जाके देखें कि किस तरीके से पेनिट्रेशन हो रही है। ये आपको कहीं ना कहीं सेंट्रली ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है
क्योंकि मदरसों की बात अभी निकल के ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आ रही है, विच इज वेरी डेंजरस ट्रेंड। और ये फिर शाम में भी लोग बच्चे आपने देखा फैमिली शिफ्ट हो रही हैं। इसके लिए जरूरी बात यह है कि हम नेशनल लेवल पर एक नेशनल प्रोग्राम बनाएं और नेशनल एक्शन प्लान में जो जो बातें हैं उन पर अगर हम सख्ती से अमल करते हैं तो उससे जाके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है फरीद पराचा साहब, क्या मदरसा रिफॉर्म्स के साथ साथ आला तालीमी इदारों में भी किसी तरह की रिफॉर्म्स की जरूरत है? एक बात तो मैं ये जो पहले आपका टॉपिक चल रहा था उस पर ये करूं कि ये कुछ आलमी ताकतों को कोई हवा चाहिए होता है कि जिसको पैदा करे और फिर उसके बाद अपनी मुदाखलत के रास्ते खोले। ये ठीक है कि कोई एक भी दहशतगर्द नहीं होना चाहिए, न दहशतगर्द तंजीम होनी चाहिए। दाइश के अगर कोई असरात मौजूद है तो हमें उसके बारे में विजिलेंट रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अलकायदा का नाम लेकर अफगानिस्तान को खंडर बना दिया, दाइश का नाम लेकर शाम को खंडरात में तब्दील कर रहे हैं, तो हमें इस बारे में भी विजिलेंट रहना चाहिए कि ये खेल किस अंदाज के है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि ये सारे नाम जो है और इसको इतना ज्यादा जो है कि पाकिस्तान में परवरिश हो रही है, फलाह हो रही है और इसके पीछे क्या मकासद है। तो इनको भी, जहां तक आपका ये सवाल है तो बिल्कुल इदारों पे काइंडली आ जी, मैं आपके सवाल तालीमी इदारों की मैं उसी पे कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है कि दीनी मदारस हो या हमारे स्कूल हो, उनके अंदर एक यकसा निसाब हो और उस यकसा निसाब के अंदर ये बात कि जो हमारे दीन की बुनियादी तालीमात हैं वो कॉलेजेस में भी और यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई जाए और इसी तरह जो जदीद दौर की जरूरियात है उनके तकाजे मदारस के अंदर भी किए जाए। ये किसी ताकत की बुनियाद पर और ज़ाब्तों के कोड़े की बुनियाद पर नहीं, यह एक बाहमी फाहम तफहीम की बुनियाद पर पहले भी हो रहा है और मजीद भी हो सकता है और यह होना चाहिए और यकसा निज़ाम तालीम जो है वो जरूरी है। ठीक है आसिम, आपके नजदीक IB और हमने भी देखा कि आला तालीमी इदारों में भी बच्चों का इंटरेस्ट भी, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी नजर आता है और फिर नेटवर्क का इंकशाफ भी नजर आता है। ये क्यों बढ़ता जा रहा है मामला? नहीं, ये मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि ये आज से नहीं है, ये 40 साल पुराना फिनोमेनन है। आप पराचा साहब से पूछें, जब इन आलमी ताकतों का जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, जब इनको ये अहले किताब कहते थे और जब इनके साथ इत्तेहाद करके जिहाद करते थे तो उस वक्त कौन जिम्मेदार था? एक बात। दूसरी बात, ये जो तालीमी निसाब की बिल्कुल सही कह रहे हैं, यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए और निसाब भी एक तरह का होना चाहिए, लेकिन निसाब में से जो नफरत का सबक है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और जब हम हर यानी कि अपने समाज के मसले को बैरूनी साजिश करार देते हैं, ये इसका कौन जिम्मेदार है? देखें, इस हमाम में सब नंगे हैं, यानी कि एक मुसलसल हम इस मुल्क के अंदर सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते फिरते हैं कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो सही नहीं करता, ये सही नहीं करता। ये एक ऐसा हुक्मरानी का निज़ाम है जिसमें आपने अवाम को कोई ना कोई लॉलीपॉप देते रहना है और जो है ना आप फिर एक किसी हवा बनाकर जो है ना अपने जो मफादात हासिल कर। काउंटर यही करेंगे ना कि आप हकायक को जरा सामने लाएं कि ये जो सिलसिला चलता हुआ है जिसको आप आज की दहशतगर्दी कह रहे हैं, इन्होंने कालअदम तंजीमों की बात की है। मैं हैरान हूं, ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, अवारान में, थर में आप जाएं, वही कालअदम तंजीम इदारे उनको खुली छुट्टी देते हैं। क्या आप यहां आकर फलाई काम करें? ये इसका कौन जिम्मेदार है? इसका कौन बजट देता है? बजट अगर इनको लगता है कम पड़ रहा है तो बजट जो है ना अपने जो कॉर्पोरेट इदारे हैं, फौजी कंपनियों, वहां से कम कर यहाँ पे आप दहशतगर्दी को खत्म करने पर लगाए ना। मैंने कहा इस हमाम में सब नंगे हैं। ये कहना कि जी ये इदारा बड़ा अच्छा है, ये तंजीम बड़ी अच्छी है, ये पार्टी बड़ी अच्छी है और बाकी सब जिम्मेदारी किसी और पर आयद होती है, मुझे हैरत है कि भाई ये तो अपने आप को साफ पाक पेश करने की बात अपनी जगह, लेकिन अगर हम संजीदा हैं तो फिर हमें बिल्कुल कोई लगी लिपटी नहीं छोड़नी चाहिए और जो हकीकत है वो हकीकत को सामने लाना चाहिए। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, मशदी साहब जवाब देना है, मेरा जवाब लें। आई एम कमिंग बैक टू यू आफ्टर द ब्रेक कि वो जमात जो कहती है कि 80% मैंडेट है हमारे पास, क्या उसके पास 50% भी ऐसा हल मौजूद है कि कराची के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कैसे दहशतगर्दी से पाक लेना करना है? ब्रेक, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। ताहिर मशदी साहब, ये तालीमी इदारों में से कैसे खत्म करनी है दहशतगर्दी? तालीमी इदारों से आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, तालीम के साथ। तालीम जो है, एक तो
صحیح تعلیم آپ دیں بچوں کو, اس کے بعد آپ تعلیمی اداروں کو صحیح طرح چلائیں. ہمارے تو وہ کمرشل آرگنائزیشنس ہیں, ہمارے تو تعلیمی ادارے نہیں ہیں, وہ جو پرائیویٹ انٹرپرائز میں ہیں. اور گورنمنٹ والے وہ کھندکے ہیں, وہ تو بلڈنگز ہیں, وہ تو ان کو تو آپ گنو ہی نہیں, نہ ان کی دیواریں ہیں, نہ باتھ رومز ہیں, نہ ٹیچر ہیں. لیکن طاہر صاحب ہم ملیٹنسی کو پینیٹریٹ کرنے کا موقع کیسے فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جب ان کی اپ برنگنگ صحیح نہیں کریں گے, جب ان کی ایجوکیشن سسٹم صحیح نہیں کریں گے, ہیلتھی نہیں ہوگی, آزاد قسم کی تعلیم نہیں ہوگی, تو وہ اگر تنگ نظری آپ ان کو بچپن سے ہی سکھانی شروع کر دیں گے مسجدوں میں, گھروں میں اور اسکولوں میں, تو پھر آگے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بٹ اگر جو فنکشننگ کالجز ہیں, فنکشننگ یونیورسٹیز ہیں, وہ تو کم سے کم اسٹوڈنٹ یونینز واپس لاؤ. اسٹوڈنٹ یونینز آر لائک پولیٹیکل پارٹیز, وہ بریک کر دیتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہوتے ہیں اس کو, کہ یو جوائن, آئیڈیالوجی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, ہر طرح کے آدمی مکس ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں, اور وہ اپنا لک آفٹر بھی کر سکتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو اوپر نظر بھی رکھ سکتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو اچھی تعلیم بھی دے سکتے ہیں, اچھے راستے بھی لا سکتے ہیں. دوسری, آپ اپنے ٹیچرز کی خدا کے لیے ان کی ذرا عزت دو. دنیا میں اونلی وی آئی پی از اے ٹیچر, پاکستان میں دی اونلی نان وی آئی پی از اے ٹیچر. ٹھیک ہے, اب پراچا صاحب کو بھی شامل کریں. پراچا صاحب, آپ بھی بڑی عام جماعت ہے کراچی کی, آپ کے پاس کیا حل ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ملیٹنسی کی مداخلت کو ختم کرنے کا؟ یہ ایک بات تو میں پہلے عاصم صاحب یہ بات کر رہے تھے, افغانستان کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد تعلیمی اداروں کا بھی اور تعلیم کا بھی کیا کہ نفرت سکھائی جا رہی ہے. میں ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کوئی پارٹ کے اندر ایک چھوٹے سے جملے میں تو میں نہیں یہ بیان کر سکتا, لیکن ایک ہی اصول تھا جو اس وقت بھی تھا, جو آج بھی تھا, کہ افغانستان میں اگر ایک وقت کے اندر ایک جارِ قوت جارحیت کر رہی ہے اور وہاں کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہی ہے, تو ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے, ہم اس کا ساتھ دیا. اور اسی وجہ سے یہ بات واضح ہے کہ ہمارا کسی کے خلاف. سر حال میں آ جائیں سر, میں حال میں جب ان کو تو آپ نے نہیں روکا کہ آپ یہ کیا بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. جب امریکہ نے جارحیت کی, ہم اس کے خلاف ہے, تو ہم تو بنیادی طور پر جارحیت کے خلاف ہے. جہاں تک ہماری پالیسیز ہمیں کمزور کیا, ہم قومی سطح پہ یہ بات مان چکے ہیں سر, اس لیے کہہ رہی ہوں حال میں آ جائیں. چلیں سن لیں. اب یہ کہ تعلیمی اداروں کے اندر آپ ڈسپلن قائم کریں, وہاں پر انسانوں کو قتل کیا گیا, وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو کلاس روموں کے اندر اساتذہ تک کو مارا گیا, کون سے کیسز بنے اور کس کو سزا ملی, کیسے امن قائم ہوگا. سوالات تو یہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں سے اگر ایک نہیں, دو نہیں, 10, 20, 50 لوگوں کو مارا گیا, قتل کیا گیا, نہ ان کی ایف آئی آر درج ہوئی, اور اگر درج ہوئی تو کسی کو. سر آپ میرا سوال سکپ کر رہے ہیں. سر آپ میرے 4 سوالوں کا ایک ہی جواب سر معذرت کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ سر میرا سوال آپ سکپ کریں, شاید میرا سوال آپ کو پسند نہیں آ رہا. سر مجھے بریگیڈیئر حارث صاحب کو پلیز شامل کرنا ہے. I have to wind up my show. بریگیڈیئر حارث صاحب, آپ کیا تعلیمی اداروں کو کیسے محفوظ رکھیں؟ آپ دیکھیں, بطول سمپل سی بات ہے کہ آپ ابھی سلیبس تو نہیں کہ ریوائز کرنا چاہیے, مدرسے کا بھی سب کا اکٹھا کریں, اور اس کے بعد آپ کی اتنے ایجوکیٹڈ ریلیجس اسکالرس ہیں, ان کو لیکچر دیں, ان کو بتائیں کہ ایکسٹریمزم کیا ہے, ماڈریشن کیا ہے, کیسے دنیا میں آپ نے چلنا ہے, کیا کس طریقے سے جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سے ضروری چیز ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں, یہ بڑا آسان, آپ کے ہر کالج میں, آپ کے یونیورسٹیز میں آپ کے بڑے اچھے مذہبی لیڈرز ہیں جو کہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں, دین ان کی آپ منتھلی ویکلی لیکچرز رکھیں جو آپ کو رکھنے چاہیے. فرائیڈیز کو سرمن رکھیں, ان کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے, کیا نقصان دہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مدرسوں کی بھی ضرورت ہے, جو ہم نے ان کو ایجوکیٹ سلیبس کو ریوائز کرنا ہے وہ بھی کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ داعش کی جو پرابلم آ رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ویسٹ نے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے. آپ کے سارے آئل فیلڈ جو ہیں وہ, چاہے عراق لے لیں, لیبیا لے لیں, سیریا لے لیں, سارا پیسہ وہاں سے آ رہا ہے. تو یہ اٹ ہیز ٹو بی 2-3 پرونگ اسٹریٹجی, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. آپ کو فورن آفس کو جا کے ورلڈ میں, دنیا میں بتائیں کہ کہاں پہ کیا پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عاصم سجاد صاحب, ویری شارٹ کمنٹ فرام یو. دیکھیں جی, آئی ایم سرپرائزڈ, ہمارے اس ملک میں بھی 118-19 کروڑ مسلمان ہی ہیں نا, بہن اور بھائی ہیں. ان کے ساتھ بھی روز ظلم ہوتا ہے, اور سب سے بڑا ظلم یہی ہوتا ہے کہ جب ہم
طاہر صاحب نے کہا کہ جب ہم ان کو آزادی سے سیکھنے سمجھنے اور سوال کرنے نہیں دیتے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ سارے جو معاملات ہیں دہشت گردی بذات خود, ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ریاست کا جو کردار رہا ہے, مختلف سیاسی حلقوں کا جو کردار رہا ہے, اس کی پوری تاریخ ہے. یہ ساری چیزیں کھلنی چاہیے, یہ زیر بحث لائیں, اس کے اسباب پر جائیں, کھولیں, بہت شکریہ. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آئندہ آنے والے بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جنین کے لیے ناظرین پروگرام ہے. شکریہ, اللہ حافظ.